बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। क्या हुआ, क्या किस तरह से ये वारदात हुई, कैसे इत्तला मौसूल हुई, कैसे तफ्तीश का आगाज़ किया? ये जो साबरा बीबी है ना जी, इसकी सुबह 15 पे कॉल चली है। अशरफ नामी है, ऊंचे पिंड गांव का। उसने कॉल की है कि ये एक डेड बॉडी है औरत की, किसी ने इसको कत्ल कर दिया। तो इसकी इतला पाकर पुलिस जाए वकूआ पे पहुंची है। अशरफ की ज़मीनों पे पड़ी? अशरफ की ज़मीनों पे, ये मेन रोड से 4-5 एकड़ नीचे की तरफ शफ्तल की फसल थी, उसमें इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके गले में फंदा था, जो उसका दुपट्टा था उससे ही उसका गला दबा के उसको मार दिया था। और एक उसके पास शापर उसका सामान था, उसमें कमरों की सफाई करने वाला को साबुन वगैरह वो साथ शापर में पड़े हुए थे। और ये डेड बॉडी मिली, क्योंकि इसकी ना उस वक्त कोई एड्रेस था, ना शनाख्ती कार्ड था इसके पास, ना कोई मोबाइल फ़ोन था उधर से मिला। तो इसी जो जिसने 15 पे कॉल की, उसी की दरख्वास्त पे हमने नामालूम एड्रेस पे नामालूम मुलजमा के ख़िलाफ़ 302-376 का मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्लाइंड मर्डर था ये। तो उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए मरीज के हस्पताल जब इसकी लाश को पहुँचाया गया, तो साथ ही इसकी जो तस्वीरें थीं डेड बॉडी की, वो मोबाइल पे वायरल की गई कि अगर किसी कोई देख ले तो कोई इसको शनाख्त कर ले। और इसकी वो वीडियो वायरल पे ही इसका भाई जो अमजद है, उसने वो तस्वीर देखी तो वो फ़ौरन हस्पताल मरीज के पहुंच गया। उसने आके कहा कि ये मेरी बहन है साबरा, सही, ये काम काज के उधर नारोवाल मौजा डके के में मुलाजमा है, किसी के घर काम करती है। ये आज सुबह घर से निकली है उधर जाने के लिए। इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे जिन पे हम फ़ोन करते रहे हैं। रात के टाइम ये फ़ोन बंद हो गए हैं इसके, सही। तो ये कत्ल हो गई है। जब उसने बताया कि इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, ये नंबर है, तो फौरी तौर पे हमने वो उस नंबरों पे उनके वो CDR हासिल किए। पहले तो वो चल नहीं रहे थे नंबर, उसके बाद जब वो चले तो उस पर वो नंबर आ गए। ये शबीर नामी ये मुलजमान है, इनमें से एक का नंबर आ गया जिसने लास्ट कॉल की थी। सही सही। उन CDR की मदद से और जदीद जो टेक्नोलॉजी की मदद से, चूँकि ये मुकदमा बड़ा कत्ल वैसे ही बड़ा संगीन मुकदमा है, लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें इसके वो कपड़ों पे वो मनी के दाग आ गए, जिससे ये साबित हुआ कि इसके साथ रेप भी हुआ है। अच्छा, इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। अच्छा। मतलब ज़्यादती हुई। अच्छा, तो इस वजह से ये ज़्यादा मुकदमा जो है संगीन नोयत का हो गया। इसमें RPO साहब, DPO साहब फैसल मुख्तार साहब और SP साहब इन्वेस्टिगेशन और ASP साहब ने इस मुकदमे में हमारी टीमें तश्कील दे दी कि इस मुकदमे को फौरी ट्रेस किया जाए। ठीक। तो इसमें सारा वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और ये अल्लाह के फजल करम से ये मुकदमा ट्रेस हो गया। ये 3 मुलजमान हैं। अच्छा, वो किस तरह से ट्रेस हुआ? जो लास्ट कॉल थी वो शबीर की थी। अच्छा, वो खतून के मोबाइल पे जो CDR में वो नंबर आ गया वो शबीर का था। सही। उसको उस कॉल पे गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तार करने के बाद उसके 2 और साथी निकले। उसने तफ्तीश और रुख इख्तियार करके उन्होंने कहा हम 3 बंदे थे, हमने इनको मरीदके से लिफ्ट दी, डाले पे शाहजोर डाले पे बिठाया कि आपको नारोवाल उतार देते हैं। जब हम ऊंचा पिंड इधर से 8-9 किलोमीटर दूर है नारोवाल की तरफ जाए ना, तो रास्ते में आता है ये थाने नारंग में ऊंचा पिंड। ऊंचा पिंड। जब उधर पहुंचे तो कहते हैं हमारी नीयत में फतूर आ गया। हमने इसको साइड पे 8-9 एकड़ दूर फसलों में ले गए। उधर इसके साथ बारी बारी हमने ज्यादती की। तीनों ने इज्तिमाई ज्यादती की। जब इन्होंने ज्यादती की ना, तो उस औरत ने कहीं कह दिया कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। तो इन्होंने जब उस औरत ने ये बात कही ना, तो इन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ेंगे जिंदा तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना। इन्होंने इस अपने जुर्म को छुपाने के लिए इन्होंने उसी का दुपट्टा लिया, दुपट्टा लेके उसके गले में डाला और उसको तीनों ने मिलके मौका पे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसके मोबाइल फ़ोन ले गए ये। सही। वो मोबाइल फ़ोन जो है वो हार रोड से हमने
ٹریس کیے ہیں وہ جو انہوں نے ادھر جو نمبر سے جب ٹریس کیا نا اس کو لاہور روڈ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور فروخت کیے ہیں. وہ لاہور سے موبائل نمبر لائے, وہ موبائل برآمد کیے ہیں. صحیح. اور اس کے مطلب سی ڈی آر کی مدد سے جیو فینسنگ سے اور سارا کرنے کے بعد یہ جو ہوا ہے نا, یہ اللہ کے فضل سے ٹریس ہوا ہے. اور تینوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ بالکل ہم نے زیادتی کی اور زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے ٹریس کیا کافی دقت ہوئی ہوگی. بلائنڈ مرڈر تھا, کیسے پہلے ملزم تک پہنچے, اس کے بعد دوسرے ملزمان کہاں سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی, کس طرح سے لائی گئی؟ اس میں جو ملزم ہے نا محمد حسین, ایک ملزم ہے, اس کا نام ہے محمد حسین. یہ مچھر والی ہے, تھانہ صدر شاہ کوٹ ڈسٹرکٹ ننکانے میں. اس کو ادھر سے گرفتار کر کے لائے. 2 ادھر کے سوداگر پورہ ہے, یہ نارنگ میں ہی ہے. 2 ادھر سے, یہ ایک ہی گاؤں کے ہیں دونوں. 2 یہ اور ایک وہ ننکانے ڈسٹرکٹ ننکانے سے پکڑ کے لائے ہیں. آپس میں ان کا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں, ان کا رشتہ نہیں ہے آپس میں, یہ آپس میں دوست ہیں. دوست ہے, یہ آپس میں دوست ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں اور یہاں سے کدھر جا رہے تھے, کیا ساری یہ تو ادھر مزدور, یہ تو 2 مزدوری کرتے ہیں ادھر. اور تیسرا جو ہے وہ مچھر والی کا, وہ ان کا دوست ہے, وہ ان کو ملنے آیا تھا ادھر. یہ شیلروں پہ کام وغیرہ کرتے ہیں, مزدور ہیں یہ. تو یہ تینوں ہی مل گئے. تینوں نے, ایک گاڑی تھی ان کے پاس کوئی؟ ان کے پاس ایک گاڑی تھی, شاہ زور ڈالا تھا. صحیح. نارنگ والے جو 2 ہیں ان کے پاس, تو انہوں نے اس کو بٹھا کے لائے اور مل کے یہ سارا یہاں پہ قریب انہوں نے زیادتی کی. پہلے زیادتی کی ہے اور پھر قتل کر. زیادتی کرنے کے بعد انہوں نے قتل کر دیا. یہ ہوا ہے. تو پھر انہیں ٹریس کرنے کے بعد تینوں کو آپ نے اب گرفتار کر لیا؟ ہاں جی, ان کو گرفتار کر لیا جی. یہ ریمانڈ پہ ہیں اس وقت, اور ان کے وہ سارے جو سیمپل ہیں وہ ڈی این اے وغیرہ ہم نے سارے وہ لیبارٹری میں جمع کروا دیے ہیں. مقتولہ کا اس علاقے سے تعلق نہیں, وہ ناروال جا رہی تھی؟ ناروال کسی کے گھر ملازمہ تھی, رہنے والی یہ لاہور کی ہے, بند روڈ پہ. شادی شدہ؟ شادی شدہ تھی, تو وہ طلاق ہو گئی تھی اس کی. اس کی عمر 35-40 سال کے قریب. 35-40 سال کے. ہاں جی. تو اس کا بھائی ہے مدعی بنایا جو امجد, اب اس کو مدعی بنایا. پہلے تو جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی وہاں پہ مدعی بنا. ہاں جی, اس کی وہ اشرف کی اشرف کی مدعیت پہ, اشرف کی مدعیت پہ اسی نے کال کی تھی. صحیح. جب ورثہ کا پتہ لگ گیا تو پھر بھائی کو مدعی بنا دیا گیا. مدعی بنا دیا گیا. اب مزید اس کا کس طرح سے آپ انٹروگیٹ کر رہے ہیں, آگے عدالت میں پیش کریں گے ان کو, ان کے کیے کی قرار واقع سزا ملے گی؟ سیمپل میچ ہو گئے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو شواہد ہوتے ہیں اکٹھے مکمل ہو گئے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملے؟ انشاءاللہ ہم ہر جدید طریقے سے تفتیش کو کر رہے ہیں. سارے افسر, ڈی پی او صاحب, ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اس مقدمے کو سارا ہینڈل کر رہے ہیں. اور ان کے جو ڈی این اے ہیں وہ ہم نے کروا دیے ہیں تاکہ ان کے وہ میچ کر جائیں, اور اللہ کرے یہ ان کو سزا ہو, یہ سزا سے بچ نہ سکیں. تو اعتراف جرم میں کیا وہ کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے بالکل تینوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو جب اس نے کہا ہے کہ میں پولیس کو رپورٹ کروں گی, تو ہم نے کہا کہ اس کا وہ کام ہی تمام کر دیں. ہم نے اس کو اس کے دوپٹے سے ہی مار دیا. کوئی نشہ وغیرہ کیا ہوا تھا انہوں نے ملزمان؟ نہیں, کوئی بالکل ٹھیک حالت. جی بالکل ٹھیک حالت میں تھے. پہلے بھی ان کا کوئی ریکارڈ ہے, کوئی یہ ملزم ایسے قتل کی وارداتوں میں یا کوئی؟ پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کا. اچھا. ہاں, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا. یہی اسی مقدمہ میں یہ مزدوری کرتے تھے. مزدوری, تینوں مزدوری کرتے ہیں. تو پہلے ہی کام, اتنا بڑا کام کرتے. بس ان کو دیکھ لیں جو انہوں نے کیا. تو یہ مقدمہ تقریباً 5-6 ماہ قبل 22-21 کی رات کو 5ویں ماہ میں نا یہ 8-9 مہینے پہلے درج ہوا تھا. 8-9 ماہ پہلے. تو اتنی دیر ان کی گرفتاری میں اس لیے ان کی نا وہ موبائل نہیں چل رہے تھے. اچھا. یہ جو وہی جو آپ کو دقت پیش آئی, کیا پریشانیاں پیش آئیں, کس طرح سے ان تک پہنچے, وہ تھوڑا سا بتائیں, بریف کریں. ہاں, اس میں ہم جب سی ڈی آر ان کی بھیجتے رہے ہیں نا جی وقفے سے کہ موبائل چل نہیں رہے تھے, تو پھر کوئی موبائل چل گیا اچانک, ان کا وہ نمبر انہوں نے آن کیا تو وہ سی ڈی آر میں ان کا وہ نمبر آ گیا. صحیح. وہ تو اس کے بعد ان نے پکڑا ہے. ہاں جی, اس کے سی ڈی آر کی مدد سے, مطلب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے کامیابی مل رہی ہے. پہلے بھی ملزمان گرفتار ہو جاتے تھے جب یہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوتا تھا, کہ اب زیادہ آسانی ہے؟ نہیں, اب تو زیادہ یہ آسانی ہے. اس سے
صحیح ملزم تک بندہ پہنچ جاتا ہے. پولیس جو ہے یہ سارے CDR کے نمبر سے یہ سارا کچھ ٹریس ہوا ہے. تو جب پہلا ملزم کا اس مقتولہ کے نمبر پر انہوں نے فون کیوں کیا؟ کیونکہ یہ تو مقتولہ کے فون تھے اور انہوں نے اپنے قبضے میں کرنے کے بعد فروخت کر دیے. تو رابطہ بھی کیا ہوا تھا، وہ رابطہ کس طرح سے ہوا؟ میں وہ رابطہ بس اس میں نمبر ان سے ہو گیا، فون غلطی ہو گئی. غلطی دیکھے نا، وہ اللہ نے اس کو سارا مطلب ان کو سزا دینی تھی، ریس ہونے تھے، یہ سارا کچھ ہونا تھا. ان کے پاس موبائل تھے، انہوں نے کال کر دی اس پہ. اب اسی موبائل پہ کال کر اسی موبائل پہ کال پھر بعد میں فروخت کیے. کتنے کے فروخت ہوا یہ ہے نا، یہ پہلے کٹھے آئے نا، تو پھر یہ کچھ ٹائم نا علیحدہ ہوئے، ڈالا کھڑا کیا انہوں نے کہیں سڑک پہ، پھر یہ موٹر سائیکل پہ گیا ہے. ہو سکتا ہے وہ جب پھر ایک دوسرے کو کال کرتے رہے کہ آ جائیں ادھر اکٹھے ہو جائیں. وہ ڈالا جو شاید وہ ڈالا تھا نا، اس کو کہیں کھڑا کر کے نا پھر یہ موٹر سائیکل پہ ایک بندہ گیا ہے واپس. ہاں ادھر تینوں اکٹھے ہوئے ہیں پھر. اچھا اچھا اچھا. ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک دوسرے کو اس نمبر سے کال کرتی ہو. تو یہ یہاں سے یہ بھی گزر رہے تھے یہاں سے، یہ ملزمان؟ نہیں، یہ ملزم مرید کے اکٹھے ہوئے ہیں. اس عورت کو جو شبیر یہ جو ہے نا محمد حسین، اس نے ان دونوں کو بلایا ہے. اچھا، مرید کے آ جاؤ. صحیح. یہ مرید کے اکٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہی ان کی اس عورت سے ملاقات ہو گئی ہے. راستے میں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر لیٹ ہو گیا، ان کو سواری نہیں مل رہی تھی، وہ کھڑی تھی اکیلی، اور دیکھ کے انہوں نے بٹھا لیا اور یہاں پہ لا کے یہ واقعہ کر دیا. صحیح صحیح صحیح. اس میں 3 ملزمان ہیں. ایک محمد حسین ہے. ایک محمد حسین ہے جی، یہ مچھر والی تھانہ صدر شاہکوٹ ڈسٹرکٹ ننکانے کا رہشی ہے. ایک عابد ہے، ولد ادریس قوم رائی ہے، سکنہ سوداگر پور نارنگ کا ہے. تیسرا بھی شبیر ولد بشیر قوم رائی، یہ بھی سوداگر پورہ نارنگ کا ہے. یہ دونوں جو دو ہیں یہ ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی گاؤں نارنگ کے رہنے والے ہیں، اور یہ تینوں دوست ہیں. دوست ہیں آپس میں.